اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں قاری عمیر صدیقی یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا۔ آج جو ہے سعودی عرب میں دیگر ممالک میں آغاز ہو جائے گا، 21ویں شب لگ جائے گی۔ پاکستان میں، انڈیا میں کل انشاءاللہ تبارک و تعالی بروز پیر کو بعد نماز مغرب افطار کے بعد 21ویں شب لگ جائے گی۔ یوں سمجھے کہ شب قدر لگ جائے گی۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے 21ویں تاریخ، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، پھر 25ویں شب کے بعد جو ہے 27ویں شب، پھر 29ویں شب۔ ان شبوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے تمام ہی سننے والے سامعین اور ناظرین کو بتاؤں گا کہ آپ نے پہلی شب قدر یعنی 21ویں شب قدر کو آپ نے کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں، اور شب قدر کی رات میں وہ کون سا افضل عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ افضل عمل میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آخر میں بتاؤں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ وظیفہ اگر آپ نے سن لیا اور کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں یہ سمجھتا ہوں افضل، میں نے کہہ دیے کہ افضل عمل ہے تو آپ سارے سمجھدار ہیں، آپ سب سمجھ جگہ ہوں گے کہ افضل عمل ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمتیں بھی، برکتیں بھی، بھلائیاں بھی، رحمتیں بھی بہت ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو سب سے پہلے شب قدر کے حوالے سے کچھ سماعت فرما لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی نوافل بتاؤں گا، آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وظائف بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو مرد یا جو خواتین عورت یہ چاہے کہ اس کی قبر نور سے روشن ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ شب قدر کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت الہی کرے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ سب کثرت کیا ہے؟ کثرت یہ ہے جو نوافل میں نے آپ کو بتانے ہیں، جو وظائف میں نے آپ کو بتانے ہیں وہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کتابوں میں درج ہوئے ہیں۔ یہ اگر آپ نے کر لیے تو آپ کا جو شمار جو ہے وہ کثرت سے عبادت کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو نماز کے فضائل، جو نماز میں آپ کو بتاؤں گا، اس نماز کے فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان نماز پڑھنے والوں کے حق میں فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس انسان کے لیے، جس مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے دعائے مغفرت کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی مغفرت بھی ہوگی، اس کی روزی برکت بھی ہوگی۔ اگر اس کے رشتے کا، اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہوگا، کیونکہ یہ وہی فرشتے ہیں جو میدان بدر میں آئے تھے۔ 313 مسلمان تھے، مگر جب یہ فرشتے آسمان سے اترے میدان بدر میں تو پھر کامیابی اور کامرانی نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ تو آپ نوافل پڑھیے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی فرشتوں کا نزول ہوگا۔ جب آپ کے گھروں میں فرشتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا تو جو شیطانی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری نکل کے بھاگ جائیں گی اور آپ کے گھر میں سکون، رحمت، برکت، روزی، خوشی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ داخل ہو جائے گی۔ تو یہ شب قدر کی فضیلت میں نے بتا دی۔ اب بات کرتے ہیں نوافل کے حوالے سے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شب قدر کی عبادت جو ہے وہ 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ قدر کہتے ہیں کسی بھی چیز کی قدر والی چیز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قدر کرنا۔ شب کہتے ہیں رات کو، یعنی شب قدر کی رات کو اگر آپ نے 21ویں شب کو اگر عبادت کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو آپ کو 70,000 راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو 21ویں شب کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 سلام سے پڑھنی ہے، یعنی 2 کی نیت کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مکمل صورت یہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد جب آپ کی 4 رکعت مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ
درود و سلام پڑھنا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے قاری صاحب درود و سلام کون سا پڑھنا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، درود و سلام آپ کوئی صحیح پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، وہ بھی درود و سلام ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، یہ بھی درود و سلام ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یہ بھی درود و سلام ہے۔ تو یہ 4 رکعت جو پڑھنی ہے اس کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ 2 اور پڑھنی ہے، ٹوٹل 6 رکعتیں پڑھنی ہے۔ 4 کا طریقہ میں نے بتا دیا، 2 اور رہ گئیں، آخر میں وظیفہ بتاؤں گا۔ فرمایا 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ شروع میں جو 4 پڑھیں گے اس میں ہر رکعت میں سورہ قدر کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 1 مرتبہ، مگر یہ جو 2 رکعت پڑھیں گے اس میں سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد مکمل 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فرمایا سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی بخشش فرما دے گا، اور رمضان کا آنے کا مطلب بھی، رمضان کا ہمارے پاس تشریف لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب رمضان ہمارے پاس سے جائے تو ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں پورے رمضان آپ نے اگر عبادت نہیں کی تو یہ شب قدر 21ویں شب کو عبادت کر لیں، آپ کی مغفرت اگر ہو گئی تو رمضان اگر آپ کے پاس سے جائے گا تو آپ کی مغفرت کروا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی جائے گا۔ اب میں اس رات کا خاص عمل بتا رہا ہوں، وہ سماعت فرمائیں۔ بزرگ فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب یعنی 22واں کا دن، 21ویں شب مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ جو کوئی سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ میں نے سجدے سے تلاوت کر دی کہ آپ کی بھی ریمائنڈ ہو جائے گی۔ تو 70 مرتبہ جو کوئی سورۃ القدر پڑھے گا تو اس رات کا یہ افضل ترین عمل ہے، یعنی اگر آپ نے افضل ترین عمل کر لیا تو ساری بھلائیاں ساری رحمتیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ کے گھر میں ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیگر شب قدر کے وظائف اور نوافل آپ کے موبائل پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آتے رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔